ناول جذبوں کی تجارت، رائٹر آسمہ سعید، ایپیسوڈ نمبر 52۔ کریم گھر میں بغیر کسی کو بتائے پولیس اسٹیشن چلا گیا تھا اور وہاں پر جا کر اس نے پولیس اسٹیشن میں SHO صاحب کو وہ USB اور لیپ ٹاپ پر جتنی بھی نگین بیگم کے بارے میں انفارمیشن تھی، جو بھی کمپنی سے انہوں نے اماؤنٹ نکلوائی تھی اور حارب کے متعلق اس کا اعتراف جرم اور اس کی اپنی ایجنسی کے بارے میں غداری کے بارے میں جو کچھ بھی اس نے کہا تھا، وہ سب SHO صاحب کے سامنے رکھ دیا تھا۔ گھر سے نکلتے ٹائم وہ اس کی ایک کاپی کروانا نہیں بھولا تھا جو اپنے پاس ثبوت کے طور پر رکھی تھی۔ SHO صاحب نے سب کچھ دیکھتے ہوئے فوراً ہی حارب کی ایجنسی میں کال ملائی تھی اور آدھے گھنٹے کے اندر ہی حارب کی ایجنسی کے لوگ اسے پولیس اسٹیشن میں موجود تھے اور وہاں پر حارب کی ایجنسی کی تمام معلومات اور اس کے باقی کی تمام ریکارڈنگ میں جو اس نے اپنی ایجنسی کے ساتھ غداری کی اور ایجنسی کے راز دشمن ممالک کو دیے تھے، وہ سب اس نے قبول کیے تھے اور وہیں پر ایجنسی کے لوگوں نے حارب کی تلاش شروع کر دی تھی۔ ایک طرف ایجنسی کے لوگ حارب کی تلاش شروع کر دی تھی، دوسری طرف پولیس کی طرف سے حارب کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے تھے اور نگین بیگم کو وہ لوگ پکڑنے کے لیے اس کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ کریم اپنا کام کر کے پولیس اسٹیشن سے نکل گیا تھا۔ اب اسے سارے سوالوں کے جواب اس کو ایک ہی بندے سے مل سکتے تھے جو اس کے ڈیڈ تھے۔ وہ گاڑی کی سپیڈ بڑھاتے ہوئے وہاں سے پولیس اسٹیشن سے نکلا تھا۔ گھر پہنچتے پہنچتے اس کو 8 کا ٹائم ہو گیا تھا۔ جب وہ گھر پہنچا تو تقریباً سبھی لوگ جاگ رہے تھے۔ امسل بھی کچھ گھنٹے کی نیند لے کر وہ بھی اٹھ گئی تھی۔ اس کے اندر کی بے چینی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ رات کو روتے ہوئے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ زلیخا بیگم نے اور انوال نے اس بات کو نوٹ کیا تھا، لیکن جو صورتحال گھر کی چل رہی تھی وہ کسی سے بھی کچھ بولنے کی دونوں ہمت نہیں رکھتی تھی۔ ناہید بیگم کی بھی حالت کافی بہتر ہو گئی تھی۔ وہ ہوش میں آ گئی تھی، لیکن ابھی تک وہ صدمے میں تھی۔ وہ اریبہ کو بول ہی نہیں پا رہی تھی جب کریم گھر کے اندر داخل ہوا۔ ڈیڈ کدھر ہیں آپ؟ ڈرائنگ روم میں کھڑے ہو کر کریم نے بلند آواز میں کہا تھا۔ تنزیلہ بیگم زلیخا بیگم کے ساتھ کچن میں ناشتہ بنانے میں مصروف تھی اور حورین اور انوال اسٹڈی روم میں مجتبیٰ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں اور جہانگیر سنجرانی کمرے میں ناہید بیگم کے پاس تھے۔ کریم کی اتنی اونچی آواز سن کر بھی سبھی یکدم چونکے تھے اور ناہید بیگم نے جہانگیر سنجرانی کی طرف دیکھا تھا۔ وہیں سبھی اپنے اپنے کمروں سے باہر آئے تھے۔ یا اللہ خیر، اب کیا ہو گیا؟ کریم نے کبھی بھی اتنی اونچی آواز میں گھر میں بات نہیں کی تھی اور آج بھی اتنی اونچی آواز میں اپنے ڈیڈ سے بات کر رہا تھا اور ڈیڈ کو بلا رہا تھا۔ تنزیلہ بیگم نے کہتے ہوئے قدم کچن سے باہر کی طرف بڑھائے تھے۔ سبھی ڈرائنگ روم میں جمع ہو گئے تھے۔ جہانگیر سنجرانی جو ایک ہی رات میں بہت کمزور اور پریشان حال نظر آ رہے تھے، کریم کی طرف دیکھا۔ کریم نے 2 قدم آگے بڑھائے۔ ڈیڈ، آپ آج ہم سے کچھ نہیں چھپائیں گے، مجھے صرف سچ جاننا ہے۔ کریم کے غصے سے بھرے لہجے کو دیکھتے ہوئے سبھی نے حیرت سے کریم کی طرف دیکھا تھا۔ آخر وہ کس سچ کی بات کر رہا تھا؟ جہانگیر سنجرانی کو کہیں نہ کہیں شک تو تھا کہ کریم کو سب پتہ چل گیا ہے۔ کس سچ کی بات کر رہے ہو کریم؟ کھل کر بات کرو۔ ڈیڈ، حارب کون ہے؟ کریم کے منہ سے یہ بات نکلنے کی دیر تھی، سبھی ایک دوسرے کے چہروں کی طرف دیکھا تھا۔ پاگل تو نہیں ہو گئے ہو کریم؟ تمہیں نہیں پتا کہ حارب کون ہے؟ وہ تمہارا بھائی ہے، تمہیں اتنا نہیں پتا؟ تم 7 سال کے تھے جب میں تمہارے پاس ان 2 بچوں کو لے کر آیا تھا، آفاق اور حارب کو۔ تمہیں تو سب کچھ یاد ہے، پھر تم یہ احمقانہ سوال کیوں کر رہے ہو؟ جہانگیر سنجرانی نے ابھی بات کو چھپانے کی کوشش کی تھی، لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ سامنے کریم کھڑا ہے جو اگر کچھ پوچھنے پر آئے تو سامنے والے کو بھی مکمل طور پر نظر انداز کر دیتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا رشتہ ہے۔ ڈیڈ، احمقانہ سوال میں نہیں کر رہا، بلکہ آپ بہت کچھ چھپا رہے ہیں۔ اب وہ وقت نہیں ہے کہ آپ ہماری آنکھوں میں دھول جھونک کر آپ سب کچھ چھپا لیں۔ آپ کے چھوٹے سے جھوٹ نے اور شاید اب بہت بڑا جھوٹ بن چکا ہے، کتنے لوگوں کی جان نگل گیا ہے۔ آپ کو اندازہ بھی ہے؟ اور آخر وجہ کیا تھی کہ آپ نے یہ چھپایا؟ کہ حارب میرا منہ بھولا بھائی نہیں ہے، ایڈاپٹڈ بیٹا نہیں، بلکہ آپ کا اپنا خون ہے۔ وہ حارب احمد نہیں، حارب سنجرانی ہے۔ کریم کے انکشاف پر تنزیلہ بیگم کے ہاتھ جو باندھے کھڑی تھی وہ ڈھیلے ہوئے تھے۔ ناہید بیگم کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کے جانے کے بعد گھر میں کیا ہوا تھا۔ وہیں مجتبیٰ اور حورین بھی بے یقینی سے اپنے ڈیڈ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اسی ساری صورتحال میں ڈرائنگ روم کے اندر داخل ہوتے ہوئے اس وجود کے قدم رک گئے تھے اور آفاق کے قدم وہیں پر جم گئے تھے کہ حارب سنجرانی فیملی کا خون ہے۔ حارب جہانگیر سنجرانی کا سگا بیٹا ہے۔ آفاق جو ہاسپٹل سے سیدھا یہاں آیا تھا، شہاب سلطان کا کیس کرٹیکل تھا، لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس کو کیا بتائے۔ ڈاکٹرز نے آپریشن کیا اور اس کی گولیاں نکال دی تھیں، لیکن اس کی جان ابھی بھی خطرے میں تھی۔ اس کے لیے کچھ گھنٹے بہت اہم تھے اور وہیں پر اسے ڈاکٹر کے حوالے کر کے گھر میں کریم کو بتانے کے لیے آیا تھا اور آگے سے اسے جو خبر ملی تھی وہ اس کے لیے کسی صدمے سے کم نہیں تھی۔ کریم کی بات پر جہانگیر سنجرانی کے قدم لڑکھڑائے تھے اور وہ پیچھے صوفے کا سہارا لیتے وہیں پر ٹھہر گئے تھے اور کریم 2 قدم اور آگے بڑھا تھا۔ ڈیڈ، آپ آج چپ نہیں رہیں گے، ہمیں سچ بتائیں کہ آخر آپ نے ہم سے یہ سب جھوٹ کیوں بولا تھا کہ آپ نے حارب اور آفاق کو ایڈاپٹ کیا ہے؟ اگر وہ آپ کا سگا بیٹا ہے تو اس نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ کیا آپ کو پتہ ہے اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنی پہلی 3 بیویوں کو مار ڈالا، اس نے احمد منصور کو مار ڈالا، اس نے اس ڈاکٹر کو مار ڈالا جس نے احمد منصور کی پوسٹ مارٹم رپورٹ درج کی تھی، اس نے میرا اٹلی میں 2 بار ایکسیڈنٹ کروایا، اور کیا کیا سننا چاہتے ہیں آپ؟
اب بھی آپ سچ نہیں بتانا چاہتے؟ اگر آپ اب بھی سب کچھ چھپا کر اپنے خاندان کے ایک ایک فرد کو اس کے ہاتھ سے مروانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آپ خود اپنے ہاتھوں سے ہمیں گولی مار دیں یا ہمارے گلے دبا دیں، وہ ہمیں منظور ہوگا، لیکن ایک ایسے شخص کے ہاتھوں مرنا جس کو رشتوں کا احساس ہی نہیں ہے، جسے رشتوں کی پاسداری ہی نہیں ہے، وہ شخص اب بھی چھپا بیٹھا ہے جو اتنے قتل کر کے بھی اپنے آپ کو بے قصور سمجھ رہا ہے۔ کریم کے سارے انکشاف نے وہاں موجود سبھی وجود کو ساکت کر دیا تھا۔ سب کو لگا کہ جیسے یہ کوئی خواب ہے اور ابھی سب کی آنکھ کھلے گی اور سارا کچھ ہوا میں تحلیل ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ سبھی ایک دم پریشان ہو گئے تھے، لیکن وہاں پر مشتبہ اور آفاق ایسے تھے جن کے لیے سب کچھ تو پہلے سے سنا تھا، لیکن حارب کا اپنی بیویوں کو مارنا اور اپنی ایجنسی کے ساتھ غداری کرنا، یہ سب سن کر دونوں کے دلوں کو کچھ ہوا تھا۔ وہ اپنے بھائی سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کا بھائی ایسا نکلا تھا، اور وہ تھا بھی ان کا سگا بھائی، ان کا اپنا خون تھا جو یہ سب کر گیا تھا۔ کسی کو اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا، اور یقین آتا بھی کیسے ابھی تک جہانگیر سنجرانی نے اپنی زبان نہیں کھولی تھی۔ ہاں یہ سچ ہے، حارب تمہارا سگا بھائی ہے، تمہارے باپ کا خون ہے۔ سبھی کی مائیں تو الگ ہیں لیکن باپ ایک ہی ہے، وہ سنجرانی خاندان کا خون ہے۔ جہانگیر سنجرانی سب کے جسموں کو جسے سرد کر دیا تھا۔ یہ ایسا سچ تھا جو شاید اگر پہلے پتہ چلتا تو سب خوشی اور جشن مناتے، لیکن یہ سچ اس صورتحال میں پتہ چلا تھا جب حارب نے ہر وہ گناہ کر ڈالا تھا جس کو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ کوئی بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ حارب ایسا کر سکتا ہے، سنجرانی خاندان کا خون ایسا کر سکتا ہے۔ جہانگیر سنجرانی اور کریم نے کبھی بھی کسی کا قتل کرنا تو دور کی بات، کسی کو چوٹ تک نہیں پہنچائی تھی، اور حارب نے اتنے لوگوں کو قتل کیا تھا، اور وہ بھی اپنوں کا جو اس کو عزیز تھے اور جن کو وہ عزیز تھا۔ آپ نے یہ سب کچھ ہم سے کیوں چھپایا ڈیڈ؟ آخر کیوں؟ آپ نے اتنا عرصہ 30 سال آپ نے ہم سے یہ سب کچھ چھپایا۔ کریم کی بات پر جہانگیر سنجرانی نے اپنا چہرہ نظر اٹھا کر کریم کی طرف دیکھا جو بالکل ان کے سامنے کھڑا تھا، اور ان کی آنکھیں سرخی مائل ہو رہی تھی اور چہرے کا رنگ سفید سے سرخ پڑ رہا تھا۔ جہانگیر سنجرانی جانتے تھے کہ اب چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جو حارب کر چکا تھا شاید انہیں واقعی یہ سب کچھ نہیں چھپانا چاہیے تھا۔ ایک غلطی نگین بیگم نے کی تھی اور ایک غلطی وہ کر بیٹھے تھے۔ انہوں نے گہرا سانس لیا اور کریم کی طرف دیکھا، پھر سب کی طرف دیکھا تھا۔ جب تم 7 سال کے تھے، پھر تمہیں یاد ہوگا کہ میں نے کس حالت میں تمہیں بچایا تھا، اور اس وقت کیا ہوا تھا۔ اس وقت میں نے نگین بیگم کے منہ پر 3 الفاظ مارے تھے اور میں نے اسے اپنی زندگی سے الگ کر دیا تھا۔ وہ یہاں سے چلی گئی تھی، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ جب یہاں سے گئی تھی تو وہ میرے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ اس نے مجھ سے یہ سب کچھ چھپایا تھا 2.5 سال تک۔ وہ کیوں میرا بچہ مجھ سے چھپانا چاہتی تھی میں نہیں جانتا تھا، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب تنزیلہ بیگم نے میری زندگی میں آنا تھا تو اس سے پہلے میں نے نگین بیگم کی تمام چیزوں کو اکٹھا کر کے جلانے کا سوچا، اور جب میں نے الماری کھولی اور الماری میں سے نگین بیگم کے تمام کپڑے نکالے اور کچھ چیزیں تھی اس کی وہ نکالی جو کتابیں وہ پڑھتی تھی، ان سبھی چیزوں کے نیچے ایک بلیک کلر کی مجھے فائل نظر آئی۔ میں نے جب وہ فائل کھولی تو مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ اس فائل میں نگین بیگم کی پریگننسی کی رپورٹ تھی۔ میں نے جلدی سے رپورٹ کو سارا دیکھا اور وہاں پر صاف لکھا تھا کہ نگین بیگم پریگننٹ ہے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ وہاں پر رپورٹ کے اوپر تاریخ ڈھونڈوں، لیکن ایک جگہ پر تاریخ کو مٹا دیا گیا تھا۔ میں اسی صورتحال میں بہت پریشان تھا کہ آخر کس تاریخ کی رپورٹ ہے۔ بالآخر میں اس ہاسپٹل میں پہنچا جہاں پر یہ ٹیسٹ کروائے گئے تھے۔ پھر مجھے اس ہاسپٹل میں یہ معلوم ہوا کہ نگین بیگم نے ایک بچے کو جنم دیا تھا، وہ لڑکا تھا۔ آج سے کوئی 1.5 سال پہلے اس لمبے عرصے میں مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ وہ میرا ہی بیٹا تھا۔ جب وہ یہاں سے گئی تھی اور گھر میں فائل ملنا تو اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ میرے ہی بچے کی ماں بننے والی تھی۔ میں بےتابی سے نگین بیگم کا انتظار کرتا رہا کہ وہ کب دبئی سے آئے۔ مجھے اطلاع ملی کہ وہ بچے کی پیدائش کے بعد دبئی شفٹ ہو گئی تھی۔ میرا انتظار زیادہ لمبا نہیں ہوا اور کچھ ہی ٹائم کے بعد مجھے خبر ملی کہ نگین بیگم نے دبئی میں ہی ثاقب سلطان سے شادی کر لی ہے اور اب وہ پاکستان شفٹ ہو رہی ہیں۔ میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے اپنے بندوں کو نگین بیگم کے پیچھے لگا دیا تھا۔ میں اب اس ٹائم اپنے حواس کھو بیٹھا تھا۔ مجھے بس اپنا بیٹا چاہیے تھا، تو میں نہیں چاہتا تھا کہ نگین بیگم جیسی عورت اس کی پرورش کرے۔ میں نہ تو ثاقب سلطان سے کوئی بحث کرنے کے موڈ میں تھا اور نہ ہی میں نگین بیگم سے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے راستہ دکھایا جب مجھے پتہ چلا کہ نگین بیگم اپنے بیٹے کو لے کر ہسپتال آئی ہے اور وہاں پر وہ بہت سخت بیمار ہے۔ میں نے فوراً وہاں پر رابطہ کیا اور وہاں پر پہنچا، اور جب میں نے دیکھا کہ نگین بیگم وہاں پر ایک بہت ہی کمزور بچے کے پاس بیٹھی دعائیں مانگ رہی ہے اس کے جینے کی، اور وہاں سے پھر وہ روتی ہوئی باہر نکلی تھی۔ میرے پاس اس سے بہتر کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ میں نے وہاں کے ڈاکٹر سے مل کر بچوں کو ایکسچینج کروایا۔ حارب کی جگہ پر میں نے وہاں پر ایک مردہ بچے کو رکھ دیا جو تقریباً حلیے کے حساب سے اور جسامت کے حساب سے حارب سے ملتا جلتا تھا۔ نگین بیگم کی اور میری طلاق کو تقریباً 2 سال ہونے والے تھے، لیکن اس بچے کی حالت دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ بچہ 1 سال سے اوپر کی عمر کا نہیں ہے۔ وہ بہت ہی کمزور تھا، اور جب میں نے اس ڈاکٹر سے پوچھا تو انہوں نے یہی بتایا کہ بچے کی کمزور ہونے کی وجہ سے یہ اپنی عمر سے کم لگتا ہے۔ میں نے جب ڈاکٹر کی مدد سے بچوں کو ایکسچینج کروایا اور حارب کو لے کر آیا، لیکن مجھے کھٹکا تھا کہ میرے گھر میں جب ایک بچہ آئے گا تو نگین بیگم کا دھیان ضرور اس طرف جائے گا کہ کہیں اس کا وہی بچہ تو نہیں۔
وہ بہت شاطر عورت تھی، اسی لیے میں نے اسی ہاسپٹل سے اسی وقت ایک اور بچے کو اڈاپٹ کیا، اور وہ آفاق تھا۔ اور پھر میں نے آفاق اور حارث کے دونوں کے ڈاکیومنٹس پر 3 سال کے آگے کی تاریخ لکھ پائی تاکہ کسی کو اس چیز پر شک نہ ہو کہ یہ بچے اور بچوں کی اصل تاریخ پیدائش کیا ہے، اور نگین میرے بیٹے کو ڈھونڈ نہ سکے۔ دوسری طرف نگین بیگم کو جب پتہ چلا کہ اس کا بیٹا اب زندہ نہیں رہا، اس نے وہاں پر کافی واویلا مچایا تھا، لیکن وہ رو دھو کر چپ ہو گئی تھی، اور مجھے بھی تسلی ہو گئی۔ اور یوں میں نے پھر اس بچے کا نام حارث رکھا تھا جو میں نے ہاسپٹل سے اڈاپٹ کیا تھا، اس کا نام آفاق رکھا تھا، اور دونوں بچوں کو لا کر تمہارے پاس تمہاری گود میں رکھ دیا تھا تاکہ تم اپنے دونوں بھائیوں کے ساتھ مل کر اپنی زندگی گزار سکو، تمہاری بھی تنہائی کم ہو سکے۔ میں دل سے اب مطمئن تھا کہ اب میرے سبھی بچے میرے پاس ہیں، اور نگین بیگم نے بھی اس کے بعد کوئی ہنگامہ نہیں کیا تھا۔ پھر مجھے 1 سال کے بعد پتہ چلا کہ نگین بیگم کے گھر میں ایک اور اولاد ہوئی ہے، وہ شاید ثاقب سلطان کی تھی، شہاب سلطان۔ وہ بچہ 1 سال بعد ہوا یا نہیں یہ مجھے نہیں پتا جو اس کے گھر پیدا ہوتا تھا، لیکن مجھے اس سے کوئی غرض نہیں تھی کہ وہ اس کا اپنا بچہ ہے یا کسی اور کا، کیونکہ حارث میرے پاس تھا، میری اولاد میرے پاس تھی، اور اب اس کی بھی اولاد تھی، اور وہ میں اطمینان کر چکا تھا کہ اب نگین بیگم اپنی اولاد کی طرف متوجہ ہوں گی، اور وہ اپنی اس بیٹے کو بھول چکی ہوگی جو اس کے لیے مر چکا ہے۔ اس لیے میں نے کبھی بھی حارث کو یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ اڈاپٹڈ ہے۔ میں نے اس کی ہر چھوٹی سے چھوٹی خواہش کو پورا کیا، اس کی ضد کو پورا کیا، حتیٰ کہ آپ لوگ سبھی جانتے ہو کہ میں نے کریم سے زیادہ، آفاق سے زیادہ اس پر توجہ دی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ حارث اس حد تک چلا جائے گا، میرے لاڈ پیار کی وجہ سے وہ اس حد تک چلا جائے گا، میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے اس کو نگین بیگم کے سائے سے بھی دور رکھا تھا کہ وہ اس جیسا نہ بن جائے، لیکن میں غلط تھا، وہ نگین بیگم سے بھی 2 ہاتھ آگے نکلا۔ جہانگیر سنجرانی کہتے ہوئے ان کی آواز ڈگمگا گئی تھی، ان کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ کریم نے آگے بڑھ کر صوفے پر بیٹھا تھا اور گہرا سانس لے کر اپنے ڈیڈ کی ٹانگ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا، اور جہانگیر سنجرانی جو ایک ہی رات میں کمزور ہو گئے تھے، جو اپنے کانپتے ہاتھ کے ساتھ کریم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تھا۔ ڈیڈ، آپ نے اپنی طرف سے ہر طرح کی کوشش کی تھی کہ آپ حارث کو اپنی طرف لے آئیں، آپ اپنے سائے میں رکھیں، لیکن آپ غلط ہیں، شاید آپ کا واقعی طریقہ غلط ہے۔ اگر آپ کورٹ کے تھرو حارث کو لیتے تو صورتحال یہ نہ ہوتی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حارث کو سچ پتا ہو اور وہ اسی وجہ سے اپنی سبب سے اپنی محرومیوں کا بدلہ لے رہا ہو۔ کریم کی بات پر جہانگیر سنجرانی نے اپنے تھکے چہرے کے ساتھ اس کی طرف دیکھا تھا۔ کریم، حارث کو یہ سچ کبھی بھی پتہ نہیں چل سکتا، میں نے اس کے برتھ سرٹیفکیٹ پر اس کی تاریخ پیدائش، اس کی ہر چیز تبدیل کروائی ہے، اور ہاسپٹل میں اور گورنمنٹ کے ریکارڈ میں بھی وہ اڈاپٹڈ ہے، کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ وہ نگین بیگم کا بیٹا ہے۔ اور ویسے بھی اگر تب بھی میں کورٹ میں کیس کرتا تو میں ہار جاتا، اور اگر میں کیس جیت بھی جاتا تو تمہیں پتہ ہے کہ نگین بیگم کا حارث کو اغوا کروا لیتی، اور تب تو میرے ہاتھ میں پھر بھی کچھ نہ رہتا۔ جہانگیر سنجرانی نے گہرا سانس لیا۔ ڈیڈ، اب بھی ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، انفیکٹ آپ کی ساری محنت، سارا پلان کیا، وہ سب کچھ مٹی میں مل گیا، کیونکہ آپ کی سوچ سے زیادہ مسز ثاقب سلطان چالاک ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ حارث کو سچائی کا نہیں پتہ، اس کو ساری سچائی کا پتہ ہے، کیونکہ وہ اور مسز ثاقب سلطان ایک ساتھ ہیں، وہ اپنے بیٹے کے ساتھ ہے اور وہ اپنی ماں کا ساتھ دے رہا ہے۔ تو یہ کیسے نہیں ہو سکتا کہ وہ سنجرانی خاندان کو برباد کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑے، جب اس کے پیچھے اس کی ماں نگین بیگم کا ہاتھ ہو۔ کریم کی بات پر جہانگیر سنجرانی کا کپکپاتا ہاتھ کریم کے ہاتھ پر مضبوط ہوا تھا۔ انہوں نے بے یقینی سے کریم کی طرف دیکھا تھا، اور وہیں کریم نے اپنے موبائل پر وہ ریکارڈنگ نکالی تھی جس کو کریم نے مختلف کٹس کر کے پارٹس میں رکھا تھا، کیونکہ وہ جہانگیر سنجرانی کو محض صرف وہی ریکارڈنگ سنانا چاہتا تھا جس میں وہ دونوں ایک دوسرے کو ماں بیٹا کا اعتراف کر رہے تھے، کیونکہ وہ باقی کی تمام باتیں جہانگیر سنجرانی کو بتا کر ان کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ریکارڈنگ جیسے ہی آن ہوئی، سبھی نے وہ باتیں سنی تھی جو نگین بیگم اور حارث نے ایک دوسرے کے ساتھ کی تھی۔ حارث نگین بیگم کو ممی جی کہہ رہا تھا، اور نگین بیگم کے واضح الفاظ تھے کہ تم واقعی اپنے باپ سے 2 ہاتھ آگے ہو، جہانگیر سنجرانی تو تمہارے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بات جیسے ہی جہانگیر سنجرانی نے سنی، ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے آخر انہیں اتنا بڑا دھوکہ کیسے دیا گیا۔ وہ اپنی طرف سے ہر ممکنہ کوشش کر کے اپنے خاندان کو بچانا چاہتے تھے، اپنے بیٹوں کو بچانا چاہتے تھے، لیکن نگین بیگم کی صورت میں کالا سایہ ان کے گھرانے پر پھیلا ہوا تھا، یہ ان کے علم میں نہیں تھا۔ وہ ان کی ناک کے نیچے سب کچھ کر رہی تھی، اور جہانگیر سنجرانی اس بات سے بے خبر تھے۔ سبھی کی حالت ایسی تھی جیسے جسم کو کاٹو اور لہو نہ ہو۔ سبھی پتھر کے بنے بس جہانگیر سنجرانی کی طرف دیکھ رہے تھے، کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ایک لفظ بھی بولتا۔ اور وہیں آفاق جو وہی دروازے پر کھڑا سب کچھ سن رہا تھا، وہ الٹے قدموں جیسے بڑھا۔ حورین کی نظر اس پر پڑی تھی، اور حورین کی آنکھوں کا تعاقب کرتے ہوئے کریم نے دروازے کی طرف دیکھا تھا جسے آفاق کی پشت نظر آئی تھی، اور وہ جہانگیر سنجرانی کی طرف دیکھ کر گہرا سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ سب کو سچ پتہ چل گیا تھا، کچھ ادھورا سچ اور کچھ نامکمل سچ، جس کو جان کر بھی سب بے یقینی کی حالت میں تھے۔ کریم نے اپنے ڈیڈ کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑا تھا۔ ڈیڈ، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اگر آپ یہ سب کچھ پہلے سے بتا دیتے تو شاید یہ سب کچھ نہ ہوتا۔
آپ نے بہت سی باتیں مجھ سے چھپائیں، بہت کچھ مجھ سے چھپایا، لیکن میں نے پھر بھی آپ کو محسوس نہ ہونے دیا، اور اپنی طرف سے خاندان کو بچانے کی بہت کوشش کی، لیکن مسز ثاقب سلطان کے آگے کوئی ٹکنے والا نہیں ہے۔ ڈیڈ، کیا آپ کو لگتا ہے کہ حارب آپ کا خون ہے؟ کیا وہ ایسا کر سکتا ہے؟ میں بھی آپ کا بیٹا ہوں، میں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اور حارب نے اتنے قتل کیے؟ کریم کی بات پر جہانگیر سنجرانی بس نفی میں سر ہلا رہے تھے اور ان کی آنکھوں میں نمی جمع ہوتی جا رہی تھی۔ تم نہیں جانتے کریم بیٹا، وہ کس کے سائے میں پل رہا تھا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ نگین بیگم کو کیسے پتہ چلا کہ میرا بیٹا میرے پاس ہی موجود ہے۔ وہ اس تک کیسے پہنچی، میری سمجھ سے باہر ہے۔ اگر وہ اس کے ساتھ کافی عرصے سے ہے تو نگین بیگم نے اسے اپنے رنگ میں رنگ لیا ہے۔ اس میں اتنی حیرت والی کون سی بات ہے؟ وہ شیطانی صرف رکھنے والی، خون کی ہولی کھیلنے والی عورت ہے، اور اس نے حارب کو بھی ویسا ہی بنا دیا جس چیز کا مجھے خدشہ تھا، جس چیز کا مجھے ڈر تھا، اور آج وہی ہو گیا۔ جہانگیر سنجرانی نے گہری سانس بھری اور وہیں کریم نے تنزیلہ بیگم کو اشارہ کیا تھا کہ وہ اب جہانگیر سنجرانی کو کمرے میں لے جائیں، ان کو آرام کی ضرورت ہے۔ ان کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ مزید صدمے برداشت نہیں کر سکتے۔ تنزیلہ بیگم وہاں سے اٹھی اور اس نے جہانگیر سنجرانی کے بازو سے پکڑتے ہوئے انہیں اٹھنے کا اشارہ کیا، اور وہ بھی خاموشی کے ساتھ تنزیلہ بیگم کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ انہیں بھی تنہائی چاہیے تھی، کچھ سوچنے کے لیے، کچھ سمجھنے کے لیے جو حقیقت ان پر آشکار ہوئی تھی۔ ان کا دماغ ان چیزوں کو ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ وہ سچ تو بتا چکے تھے، لیکن سچ ابھی تک پہنچ نہیں پا رہے تھے۔ جہانگیر سنجرانی اور تنزیلہ بیگم کے جانے کے بعد کریم اٹھ کر اپنی ماں کے پاس آیا تھا۔ ناہید بیگم بس چہرے پر حیرت لیے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کا پیارا سا گھرانہ جو خوشیوں سے بھرا ہوتا تھا، جہاں پر ہر وقت ہنسی ہوتی تھی، کھلکھلاہٹ ہوتی تھی، چڑیوں کی آوازیں ہوتی تھیں، اور وہ اب سازشوں کا گھر تھا۔ کریم جب اٹھ کر ناہید بیگم کے پاس آیا، اس نے بڑے پیار سے اپنی ماں کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ آپ بھی پریشان ہو رہی ہوں گی کہ آپ کو کیا کیا سننے کے لیے مل رہا ہے۔ آپ کو نہیں پتا کہ یہ سنجرانی خاندان ہے، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ پریشان مت ہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ بس آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں، بہت کمزور لگ رہی ہیں۔ آپ نے کھانا کھایا؟ کریم کا غصہ اور بےتابی جو کچھ عرصہ پہلے تھی، اپنی ماں کو دیکھ کر بالکل ہی ختم ہو گئی تھی۔ وہ بڑے پیار بھرے لہجے میں اپنی ماں کا ہاتھ پکڑے کہہ رہا تھا، یہ سب کیا ہے کریم؟ میں تو اتنے عرصے سے اپنے بیٹے کی شکل دیکھنے کو ترس گئی تھی، اپنے شوہر کی محبت کو ترس گئی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ ان 35 سالوں میں یہ سب کچھ ہوا ہے۔ میں نے بھی جس کا ساتھ دیا، اسی پر اعتبار کیا، اسی عورت نے مجھے قید خانے میں ڈال دیا اور میرے بیٹے کو جدا کر دیا، اور وہ اس حد تک چلی گئی کہ اس نے اپنے ہی بیٹے کو ایک مجرم بنا ڈالا۔ ناہید بیگم کی بات پر کریم نے گہرا سانس لیا تھا۔ ماں جی، آپ فکر مت کریں، آپ اپنے دماغ پر زیادہ زور نہ دیں، دیکھیں آپ کی حالت پہلے ہی بہت خراب ہے۔ آپ جائیں، آرام کریں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ امسل، ماں جی کو کمرے میں لے جاؤ اور انہیں ناشتہ دو اور ساتھ میڈیسن بھی دو۔ امسل جو بیٹھی دونوں کو دیکھ رہی تھی، وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور ناہید بیگم کا ہاتھ تھامے ہوئے انہیں اٹھنے کا کہا۔ ناہید بیگم نے بمشکل اپنے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ لاتے ہوئے امسل کی طرف دیکھا تھا اور اس کا ہاتھ تھامے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ وہاں ڈائننگ روم میں اب انوال اور زلیخا بیگم اور حورین بیٹھے ہوئے تھے اور کوئی نہیں تھا۔ زلیخا بیگم اٹھ کر کریم کے پاس آئی تھی۔ کریم بیٹا، پریشان مت ہونا، ہر پریشانی کے بعد آسانی آتی ہے۔ مشکل وقت ضرور آتا ہے، لیکن سمجھداری اور بہت احتیاط سے کام لینے سے ہر چیز بہتر ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ہی بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ مجھے آپ لوگوں کی فیملی کا اتنا تو نہیں پتا، لیکن میں اتنا جانتی ہوں کہ تمہارے ڈیڈ کبھی کچھ غلط نہیں کر سکتے، یا انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ وہ بچہ حارب، وہ بہت اچھا ہوگا، وہ بس اپنی ماں کی باتوں میں آ گیا ہے، تو میرے خیال میں اگر اس کو صحیح راہ دکھائی جائے تو وہ ضرور سیدھی راہ پر آ جائے گا، اور تم سب سے بڑے، تم سبھی کے بڑے بھائی ہو اور یہ فرض تم نے نبھانا ہے۔ زلیخا بیگم کی بات پر کریم کے چہرے کا تناؤ تھوڑا سا ڈھیلا پڑا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے زلیخا بیگم کی طرف دیکھا تھا، جو آج بھی بہت ہی میٹھے لہجے میں اسے سمجھا رہی تھی، اور یہ وہی اس کی ماں جی تھی جس نے اس امسل کے معاملے میں صرف اس پر اعتبار کیا تھا، اس کی ہر بات مانی تھی، حتیٰ کہ اپنی بیٹی پر بھی اعتبار نہیں کیا تھا۔ ماں جی، آپ فکر مت کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا، بس آپ کی دعائیں چاہیے، اور آپ امسل کو سمجھا دیں پلیز، میں تھوڑا سا مصروف ہوں اور وہ بہت پریشان ہے۔ میں نے اس کو بہت سمجھانے کی کوشش کی اور اب بھی دیکھیں اس کی آنکھیں سوجی ہوئی ہیں۔ میں بس مسز ثاقب سلطان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور بھی بہت سے کام ہے، میں شام کو لاسٹ میں گھر آنے کی کوشش کروں گا، آپ پیچھے سے امسل کو سنبھال لیجیے گا پلیز۔ اور انوال بیٹے، تم بھی اپنا خیال رکھو اور اپنی آپ ہی کو سمجھاؤ، انشاءاللہ اچھے دن بھی آئیں گے، بس یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہوتے ہیں جن کو ہم نے مل کر ہی آپس میں حل کرنا ہوتا ہے۔ کریم نے اٹھتے ہوئے 2 قدم آگے بڑھائے تھے اور ہمیشہ کی طرح انوال کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا تھا، اور انوال ہلکی سی مسکراہٹ دیکھ کر سر جھکا گئی تھی۔ کریم اب یہاں سے جانا چاہتا تھا اور وہ جانتا تھا کہ آفاق سب کچھ سن چکا ہے، اور اب آفاق کی کیا حالت ہوگی۔ اس نے آفاق سے شہاب کے بارے میں بھی پوچھنا تھا۔ اس نے وہاں تینوں کو چھوڑ کر باہر کی طرف قدم بڑھا دیے تھے۔ آفاق باہر گارڈن میں بیٹھا ہوا تھا، ایک کرسی پر بیٹھا، دوسری کرسی پر ٹانگیں رکھے، کرسی کے ہینڈل پر اپنا بازو رکھے اور ہاتھ کو اپنی آنکھوں پر رکھے وہ گہری سوچ میں تھا۔
تم یہاں پر کس کا سوگ منا رہے ہو؟ جس نے جانا تھا وہ تو چلی گئی، اب افسوس سوگ منانے سے یا افسوس کرنے سے کچھ ہوگا تو نہیں، ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ اور ویسے بھی تم وہاں سے کیوں آ گئے تھے؟ تم اندر کیوں نہیں آ کر بیٹھے؟ کریم نے نہایت نارمل انداز میں آفاق کو کہا، اور آفاق اپنی جگہ سے ہلا نہیں تھا۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں آفاق، اب تم کیا میرا دماغ کھاؤ گے یا میرا دماغ خراب کرو گے؟ دیکھو میرا دماغ پہلے ہی بہت خراب ہے، اب مزید خراب مت کرو، نہیں تو مجھ سے تم کچھ سن لو گے۔ کریم جو پہلے نہایت نرم لہجے میں آفاق سے بات کر رہا تھا، آفاق کے جواب نہ ملنے پر اس کا غصہ ایک دم سے ہائی ہوا تھا اور اس کے منہ میں جو آیا وہ بولتا گیا۔ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا اور کچھ نہیں سننا چاہتا کریم، میں نے جو کچھ سن لیا ہے میرے لیے وہی بہت ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں یہ سب سچ سننے کے بعد کیا ریئیکٹ کروں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تم میری کنڈیشن کو نہیں سمجھ سکتے۔ کیا مطلب کہ میں تمہاری کنڈیشن کو نہیں سمجھوں گا تو اور کون سمجھے گا؟ کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ حارب ڈیڈ کا سگا بیٹا تو تم ہم سے الگ ہو کر تم پر آئے ہو گئے ہو؟ کتنی گھٹیا سوچ ہے آفاق تمہاری، بالکل تم جیسی۔ مجھے تم سے کیوں امید نہیں تھی؟ اس کا مطلب ہے کہ تم بھی چاہتے ہو کہ تم حارب کے نقش قدم پر چلو۔ استغفر اللہ کریم، تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں کیوں حارب کے نقش قدم پر چلنے کا سوچوں؟ میں نے آج تک ایک مکھی نہیں ماری اور تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں حارب کے نقش قدم پر چلوں؟ مجھے دکھ صرف اس بات کا ہے کہ حارب نے اتنا سب کچھ کیوں کیا۔ اگر وہ حقیقت جانتا تھا تو اس کو اپنے ڈیڈ پر اور اپنے بہن پر اور اپنے بڑے بھائی پر ذرا بھی ترس نہیں آیا جب اس نے اٹلی میں ایکسیڈنٹ کروایا تھا۔ تو تمہارے ساتھ تو ہورین بھی تھی نا، اگر اسے خدا نہ خواستہ کچھ ہو جاتا تو؟ آفاق تو جیسے پھٹ پڑا تھا۔ مطلب کہ میں مر جاتا اٹلی کے ایکسیڈنٹ میں تو خیر تھی، ہورین کو کچھ ہو جاتا تو تم پریشان ہوتے، رائٹ؟ کریم نے بھی وہ پوائنٹ نکالا تھا جو آفاق کو شرمندگی کے سمندر میں غوطہ دینے کے لیے کافی تھا۔ نہیں، میرا یہ مطلب تو نہیں تھا، میں تو بس یہ کہنا چاہتا تھا کہ وہ اس گھر کی لاڈلی ہے، سب سے چھوٹی ہے، تم بھی میرے لیے بہت اہمیت رکھتے ہو، لیکن تم نے ابھی بات کیا کی ہے کریم؟ آفاق ایک دم سے گھبرا گیا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اب آگے سے کیا جواب دے، اور وہیں کریم نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے آفاق کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تھا۔ تم ابھی بھی وہی آفاق ہو، چھوٹے سے جو ہمیشہ اپنی غلطی پر گھبرا جاتے تھے، اپنی دل کی بات کو ہمیشہ دل میں رکھتے تھے، اور جب دل کی بات پکڑی جاتی تھی تو تمہارا گھبراہٹ سے برا حشر ہو جاتا تھا۔ اور اب بھی تمہارے چہرے سے پتہ چل رہا ہے کہ تمہیں مجھ سے زیادہ حورین کی فکر تھی، اور ہونی بھی چاہیے۔ مجھے خوشی ہے کہ میں نے اپنی بہن کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دیا ہے، لیکن اس طرح منہ لٹکا کر بیٹھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں نے حارب کی ایجنسی اور پولیس اسٹیشن میں رپورٹ درج کروا دی ہے، اور نگین بیگم کی بھی وارنٹ گرفتاری جاری کروا دیے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ پولیس بھی اب مسز ثاقب سلطان کو لینے کے لیے پہنچ چکی ہوگی۔ مجھے تمہاری مدد چاہیے آفاق، میں اکیلا تھک گیا ہوں سب کچھ ہینڈل کرتے کرتے۔ مجھے حارب پر یقین تھا، لیکن حارب نے میرا یقین توڑ دیا۔ مجتبیٰ اتنا بڑا نہیں ہے کہ میں اسے اس معاملے میں لے سکوں۔ اب جو بھی کرنا ہے تم نے کرنا ہے۔ میں نے رضا کو بھی پاکستان بلا لیا، وہاں کا سارا کام میں نے کلوز کروا دیا، تمام ہوٹلز کو 1 مہینے کے لیے بند کروا دیا تاکہ مسز ثاقب سلطان وہاں پر بھی کوئی ایسی حرکت نہ کر دیں، اس لیے رضا بھی اب واپس آ رہے ہیں۔ ہم نے مل کر سبھی کو اس کے انجام کی طرف پہنچانا ہے۔ اگر تم بھی ایسے منہ لٹکا کر بیٹھے رہو تو پھر تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ کریم کے لہجے میں تھکاوٹ واضح تھی، وہ 2 راتوں سے سویا تک نہیں تھا۔ کریم کی بات پر آفاق نے گہرا سانس لیا تھا، اور آفاق جانتا تھا کہ کریم کی نظر میں اس کی کیا ویلیو ہے۔ اس نے دوسری کرسی سے اپنی ٹانگیں نیچے کی اور سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ ہاں بتاؤ کیا کرنا ہے مجھے؟ آفاق کی بات پر کریم نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ مجھے بتاؤ کہ شہاب کا کیا بنا؟ تو مجھے یہ مت کہنا کہ تم شہاب کو بچا نہیں سکے۔ کریم کی بات پر آفاق کے چہرے پر پریشانی بڑھی تھی، اور پھر اس نے لفظ پہ لفظ وہاں پر ہوئے تمام صورتحال کو کریم کو بتائی تھی، اور کریم کے کانوں کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اتنا بھی بےحس ہو سکتا ہے اور انسانیت سے گر سکتا ہے کہ وہ شہاب کو ایسے مار کر مٹی کے تلے دبا کر وہاں سے چلا جائے گا۔ ڈاکٹرز نے کیا کہا ہے مجھے یہ بتاؤ۔ کریم کو ہسپتال کی ہر خبر کا پتہ تھا، وہ بس آفاق کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ اگلے کچھ گھنٹے شہاب کے لیے بہت ہی اہم ہے، کیونکہ شہاب کی دونوں ٹانگوں پر گولی لگی تھی، اور گولیاں شہاب کی ٹانگوں کو چھو کر ہڈی کو چھو کر گزری ہیں، اور تیسری گولی شہاب کی پسلی میں لگی تھی، اور پسلی سے بھی اندر سے ڈیمیج ہوئی ہے۔ ڈاکٹرز تو بالکل ہی ناکام ہو گئے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے کوشش جاری رکھی، اور ابھی تک انہوں نے کوئی تسلی بخش جواب مجھے نہیں دیا۔ آپریشن کامیاب ہو گیا تھا، اور ڈاکٹر نے بھی یہی کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ بچ جائیں لیکن وہ چل پھر نہیں سکیں گے۔ واقعی اللہ تعالیٰ معجزے کرنے والا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ایک تو سرجری کے بعد چلنا شروع کر دیں۔ آفاق کی بات پر کریم نا امید نہیں ہوا تھا، لیکن اسے افسوس ضرور ہوا تھا کہ شہاب کی جو حالت تھی وہ اس کی ماں کی وجہ سے تھی، اور وہ آج اس حالت میں موجود تھا۔ اور کیا شہاب کو یہ معلوم ہے کہ حارب اس کا بھائی ہے؟ کریم نے سوچتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ تو میرا ایک کام کرو کہ آفاق، کریم نے اسے کہا۔ آفاق نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ میں کوئی غلط کام نہیں کرنے والا ہوں کریم، تم نے پہلے مجھ سے بہت غلط کام کروائے، میرے ضمیر پر وہ بھابھی کو اغوا کرنے کا بوجھ ابھی تک پڑا ہوا ہے، اب میں مزید ایسی کوئی حرکت نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی میری جاب سے ریلیٹڈ تم نے کوئی کام کہنا ہے تو میں حاضر ہوں، لیکن اگر کسی کو اٹھوانا، کسی کو مارنا، کسی کو قید کرنا ہے تو میرے ہاتھ کھڑے ہیں۔ آفاق فوراً اپنے ہاتھ اوپر
اونچے کیے اور کریم نے پاس پڑا پانی کا گلاس آفاق کی طرف اچھالا۔ تم بہت بڑے کمینے ہو آفاق، تمہیں پتہ ہے تمہیں ہمیشہ بات سننے بغیر انکار کر دیتے ہو، پہلے میری بات پوری تو سن لو۔ کریم کے پانی اچھالنے پر آفاق نے فوراً اپنا بچاؤ کیا تھا اور وہ سائڈ پر ہو گیا تھا اور پانی پیچھے کرسی کی پشت پر گرتا ہوا زمین پر گر گیا تھا۔ ہاں تو جیسا بندہ ہوتا ہے ویسے اس سے ویسے ہی کام کی امید کی جا سکتی ہے، اب تمہارے الٹے کام ہوتے ہیں تو میں تم سے امید کیسے کر سکتا ہوں؟ خیر بتاؤ کیا کام ہے؟ تمہیں ڈیڈ کا اور حارب کا ڈی این اے کروانا ہے۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آتا کہ حارب ڈیڈ کا بیٹا ہے۔ اتنا کچھ سننے کے بعد تم اب بھی کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے تم سے ایسی بے وقوفانہ باتوں کی امید نہیں تھی۔ لگتا ہے واقعی تمہاری شادی کے بعد تمہاری عقل جو تھوڑی بہت تھی وہ بھی کہیں ختم ہو گئی ہے۔ آفاق نے اپنے کندھے پر گرے پانی کی بوندوں کو جھاڑتے ہوئے لاپرواہی سے کہا، اپنی بکواس بند کرو آفاق، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ مجھے کسی کام کے سلسلے میں جانا ہے، مجھے بہت سے کام نپٹانے۔ میں مسٹر ثاقب سلطان اور حارب کو ایسا نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے رضا کو اسی لیے یہاں پر بلایا تاکہ وہ حارب کا پتہ کر سکے۔ تم نے ڈیڈ کی بات نہیں سنی کہ ڈیڈ کو رپورٹ ملی تھی، اس پہ تاریخ نہیں تھی، اور پھر ٹھیک 1.5 سال کے بعد انہیں پتہ چلا، اور پھر انہوں نے جب پتہ کروایا اور وہ جب وہاں پر گئے ہسپتال، انہوں نے وہ بچہ وہاں سے لیا تھا۔ اب وہ بچہ مطلب کہ حارب جو ہمارا بھائی ہے وہی ہے، یا مسٹر ثاقب سلطان کی کوئی چال ہے؟ تم سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ کریم صاف بات نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ عورتوں کی عزت کرتا تھا، لحاظ کرتا تھا، اور وہ اپنے منہ سے ایسی بات نہیں نکالنا چاہتا تھا تو جانے انجانے میں اور باتوں میں ہی کسی عورت کی تذلیل ہو۔ لیکن آفاق کریم کی بات سمجھ گیا تھا، تو پھر اس نے سنجیدگی سے سر اس بات میں ہلا دیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں کروا دوں گا حارب کے کمرے سے اس کے ہیئر برش سے سیمپل لے کر۔ باقی مجھے نہیں لگتا کہ حارب جو ہے مطلب جو کہ تم سمجھ رہے ہو ویسا ہے، باقی حقیقت کیا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ آفاق کی بات پر کریم نے گہرا سانس لیا۔ وہ جتنی بھی مشکلوں کو سلجھانا چاہتا تھا وہ مزید الجھتی جا رہی تھی۔ اس نے فوراً موبائل دیکھا جہاں پر صبح کے 10 بج رہے تھے۔ اب اسے پولیس اسٹیشن جانا تھا اور پولیس اسٹیشن جا کر اسے معلوم کرنا تھا کہ نگین بیگم گرفتار ہوئی ہیں کہ نہیں۔ کریم آفاق کو وہیں چھوڑ کر باہر کی طرف چلا گیا تھا اور آفاق گہری سوچ میں تھا۔